بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو 10 ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی ناپسند تھی۔ ایک ہوتا ہے نا پسند، یہ 10 باتیں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ناپسند تھی، یہاں تک کہ ان میں سے جو پہلی 9 باتیں ہیں نا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام سمجھتے تھے، اور جو آخری ایک بات ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4222۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 باتیں بہت ہی زیادہ ناپسند تھیں۔ پہلے نمبر پر ہے زرد رنگ کی مرکب خوشبو لگانا۔ زرد رنگ کی کوئی خوشبو وغیرہ ہوتی تھی اس زمانے میں، شاید اب بھی ہو، وہ لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا، اور یہ کوئی خاص قسم کی ایک خوشبو تھی زرد رنگ کی۔ دوسرے نمبر پر ہے سفید بالوں کو سیاہ رنگ میں تبدیل کرنا، یعنی بالوں کو کلر کر کے، سفید بالوں کو کلر کر کے سیاہ رنگ میں تبدیل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع بھی کیا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم بالوں کو بالکل بھی کلر نہیں کر سکتے، سیاہ رنگ کے علاوہ کوئی اور کلر ہم کر سکتے ہیں، مہندی وغیرہ لگا سکتے ہیں، لیکن سیاہ رنگ جو ہے نا، سیاہ رنگ کا خضاب استعمال کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے، اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند بھی تھا۔ تیسرے نمبر پر ہے چادر گھسیٹنا۔ چادر گھسیٹنے سے مراد کہ جو تہبند اور دھوتی وغیرہ اس وقت لوگ پہنتے تھے ان کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا لیتے تھے، اور وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے یا چودھری ٹائپ سردار ہونے کی وجہ سے وہ لوگ نیچے لٹکاتے تھے، غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ نیچے پاؤں کے پیچھے پیچھے گھستی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا ہے، اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند بھی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ٹخنوں کا وہ حصہ جو چادر یا تہبند کے اندر ہوگا نا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے اکیلے ٹخنے تو جہنم میں جانے نہیں ہیں، سارے بندے نے ساتھ ہی جانا ہے نا، تو یہ چادر یا تہبند جو ٹخنوں سے نیچے ہم لٹکاتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے میرے بھائیو سونے کی انگوٹھی پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام قرار دیا ہے، اور یہ حکم بھی مردوں کے لیے ہی ہے، اور اس سے پہلے جو چادر گھسیٹنے کا معاملہ ہے وہ بھی مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کی جو تہبند یا شلوار ہوتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہی ہونی چاہیے ہمیشہ، لیکن مردوں کے لیے حکم ہے کہ ان کی تہبند یا شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، اور یہ سونے کی انگوٹھی پہننا بھی مردوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سخت طور پر ناپسند بھی فرماتے تھے۔ تو مردوں کے لیے یہ حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ 5ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے بغیر موقع اور مناسب کے زیب و زینت کا اظہار کرنا، یعنی کہ کسی بھی قسم کے تہوار یا فنکشن کے علاوہ ویسے زیب و زینت کا اظہار کرنا، یا جس طرح عورتیں زیب و زینت کر کے خود کو میک اپ وغیرہ کر کے بازاروں میں نکلتی ہے، ٹہلتی پھرتی ہیں عام طور پر، تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور 6 نمبر پر ہے گوٹیوں سے کھیلنا۔ گوٹیوں سے کھیلنے سے مراد آپ لے لیں کہ لوڈو والی گوٹیاں لگا لو، یا لوڈو کے جو دانے وغیرہ آتے ہیں بن کے وہ، یا شطرنج کی گوٹیاں ہو گئیں، اور اسی طرح کی دیگر جو گیمیں ہیں جو گوٹیوں سے کھیلی جاتی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھی۔ 7ویں نمبر پر ہے شرعی معوضات کے علاوہ دیگر دم یا جھاڑ پھونک جو لوگ کرواتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت ہی زیادہ ناپسند تھے۔ مثال کے طور پر شرعی معوضات کیا ہیں؟ شرعی معوضات وہ ہے کہ جو دام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں، ہمیں بتائے ہیں، اور معوضات میں 3 صورتیں شامل ہیں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ الناس اور سورہ فلق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تینوں صورتیں جو ہے یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور یہ شرعی معوضات میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی دعائیں اور دم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائے ہیں۔ تو یہ جو شرعی دم ہیں، شرعی معوضات ہیں، ان کے علاوہ جو دیگر
شرکیہ دان ہوتے ہیں، شرکیہ ٹونے ٹپے ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے منع فرمایا ہے۔ 8ویں نمبر پر جو بات ہے وہ ہے منکے اور کوڈیاں وغیرہ لٹکانا۔ اس سے مراد ہے کہ یہ جو بیماری سے بچنے کے لیے لوگ گلے میں منکے شنکے لٹکا لیتے ہیں، وہ یرکان کے لیے بھی ادھر منکے شنکے لٹکائے ہوتے ہیں، یا وہ کڑے شڑے جو پہنے ہوتے ہیں ملنگ وغیرہ، وہ گلے میں انہوں نے وہ بڑے بڑے منکے لٹکائے ہوتے ہیں، یہ سب لٹکانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ یہ چیزیں سخت ناپسند بھی فرمائی ہیں۔ 9ویں نمبر پر جو بات ہے وہ ہے کہ غیر حلال میں منی ڈالنا۔ یہ تو آپ سب لوگوں کی سمجھ میں آئی گئی ہوگی بات کہ اس سے مراد زناکاری ہے، یعنی اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت کے ساتھ مباشرت کرنا، غیر حلال میں منی ڈالنا، منی داخل کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے کہ چھوٹے بچے میں خرابی ڈالنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، مدت رضاعت میں ہوتا ہے، اس کی والدہ کے ساتھ مباشرت کرنا، یعنی کہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کرے کہ اس کا جو بچہ ہے وہ چھوٹا ہے، مدت رضاعت میں ہے، تو اس میں خرابی ڈالنا یا اس کو مطلب کہ دودھ پیتے ہوئے دودھ چھڑوا کر یا کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا جو ہے نا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہمیں منع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔